ٹائم ابھی نہیں ہے جب ہم نے شدید پالیسی میکنگ میں غلطیاں کی. انٹیریئر منسٹر صاحب کو امریکہ سے تشریف لے آنی چاہیے, ان کو جا کے کوئٹہ میں بیٹھنا چاہیے. بلوچستان میں آپ کو جتنے ینگسٹرز ہیں, جتنے بلوچ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی, اور وہاں یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی. عمران اس وقت قید میں ہے, میرا خیال ہے ایک عمران خان اور ایک میاں نواز شریف, یہ دو ایسے لیڈرز ہیں جن کی وہاں کریڈیبلٹی ہے. آرمی کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ نہیں ہوتی, آرمی ایک امپلیمنٹیشن فورس ہوتی ہے, تو وہ بھی فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن کیا وہ پہلے سننے کے لیے تیار ہے سب کو؟ بچی ہے چھوٹی جو ڈاکٹر ہماری قید ہے, بلوچستان کی لیڈرشپ ہاں بات کر سکتی ہے. ضروری تو نہیں کہ کسی آئی جی نے بات کرنی ہو یا کسی کور کمانڈر نے بات کرنی ہو. ویلکم جی, سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا, اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محمد عمران, سابق انویسٹر ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, پاکستان میں اس وقت پالیسی کا فقدان پایا جاتا ہے, یا پھر پالیسی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ہماری پالیسی ہے کیا, ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرائسس چل رہا ہے, اور جو تنقید ہے وہ پالیسی میکرز کے اوپر آتی ہے. اس وقت جو بلوچستان میں سر ہوا, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ بلوچستان میں جو ایک کرائسس ڈیولپ ہوا, اس کے بعد جانی نقصان ہوا, بہت بھاری جانی نقصان ہوا, ان ساری چیزوں کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ بلوچستان یار پاکستان کی اکیلیز ہیل ہے پچھلے 70 سال سے. شروع میں تو ٹھیک تھے حالات, اس کے بعد 60s تک بھی ٹھیک تھے, پھر 70s میں بھٹو صاحب نے گورنمنٹس کو ڈسمس کرنا شروع کر دیا. جب پاکستان 1971 کے بعد ریکانسٹیٹیوٹ ہوا, پھر 80s میں ٹھیک ہو گئے, اور پھر ایونچولی یہ جو کرنٹ ویو ہے جو بھی والی, یہ سردار بگٹی کے ڈیتھ کے بعد ہوئی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انڈین ہینڈ شروع ہو گیا, اور مسنگ پرسنس کی وجہ سے کچھ تھا پرابلمس تھیں. اس کا افتخار چودھری کی کورٹ نے بہت اچھا حل نکالا اور بہت سارے لوگ واپس آ گئے. لیکن اس کے بعد کرنٹلی اب پاکستان ایک جیو پولیٹیکل ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ صرف انٹرنل ایشو نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل ایشو بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں جب ایک پلے بک پالیسی میں اگر آپ کی کامیاب نہ ہو تو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے معاملے کو حل کرنا چاہیے. تو یہ جو اٹیکس کل پرسوں کے جو ٹریجک اٹیکس جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کی کوشش سے نہیں ہوا, یہ بہت ویل پلانڈ تھا. یہ 4 مختلف جگہ پہ جو دور دور تھیں انہوں نے اٹیک کیا, اور جس کی وجہ سے نقصان ہوا اس کے ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, ان کا بھی بہت نقصان ہوا ہے, لیکن یہ بڑا ٹریجک انسیڈنٹ تھا. سر ان کا تو نقصان ہوا ہے, وہ تو نقصان سہنے کے لیے ہی آتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے ہم جو کر رہے ہیں اس کا نقصان ہوگا, الٹیمیٹلی اس کا ریئیکشن ہوگا. سر ایک طرف ہم کلیم کر رہے ہیں ہم ہارڈ سٹیٹ ہیں, دوسری طرف یہ خبریں جب آتی ہیں کہ جی وہاں پر پولیس فورسز یا نوجوان فائرنگ کرتے رہے, اسلحہ ختم ہو گیا, گولیاں ختم ہو گئیں, اور انہیں امداد نہیں پہنچائے گی, اور وہ لاشوں کی ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی. جب یہ والی چیزیں ہوتی ہیں تو سر یہ اتنا مس مینج, اور پھر ہم ایک طرف کلیم کریں ہم ہارڈ سٹیٹ ہیں, دوسری طرف مینجمنٹ ہماری زیرو ہے, تو یہ تو سر اپنے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں نا. ہارڈ اسٹیٹ جو ہے نا, ہارڈ اسٹیٹ ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے, گورنر میڈل کا بھی ہے, ہم نے بھی کہا. ضروری نہیں کہ اگر آپ پروکلیم کرتے ہیں کہ آپ ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں تو آپ کی پالیسی بھی اتنی اچھی ہو, آپ کے پالیسی فیلیئرز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ لیٹسٹ انسیڈنٹ کے اندر ابھی تک ایکسپلینیشن نہیں آئی. شاید ٹرین ایسی تھی, شاید ایئر سپورٹ اویلیبل نہیں تھی, شاید رات کا وقت تھا, شاید کاٹ بائی سرپرائز تھے, لیکن یہ بات ضرور ذہن میں آتی ہے کہ اگر لا انفورسمنٹ کی ایک حصے پہ اٹیک ہو جائے تو کیا باقی لوگ اس کی مدد کرنے آتے ہیں کہ نہیں آتے, اور اگر نہیں آتے تو نہیں آ سکتے تو ان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے, اور ہمیں بھی بتانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے, اور اب آگے سر ہمارا کیا ہوگا؟ یہ تو بلوچستان میں تو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں, ایک تسلسل چل رہا ہے ان چیزوں کا.
کیا ہمارے پاس پاسبلٹی ہے کہ ہمیں حالات کنٹرول میں آتے ہوئے ریاست کی ریٹ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پہ جو جو موجودہ پالیسی ہے اس کے تحت؟ ریاست کی ریٹ تو یار اگر آپ ان انسیڈنٹس کو نکالیں، ایک جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا، تو ریاست کی ریٹ جنرلی کوئی اتنی بری نہیں ہے، لیکن یہ جو لاسٹ 1.5 سال ہے جب سے ہم نے ایکسٹرنلی ہماری پذیرائی ہوئی ہے، تو اس دوران افغانستان کی سائڈ سے بھی اور تحریک طالبان پاکستان کی بھی اور BLA کی بھی، اب دیکھیے یہ جو میں تو اس کو ایک ایک انتہائی صفاقانہ بات کروں گا، یہ جو پولیس والی بات ہے، کیونکہ کوئی آئیڈیولوجیکل چیز نہیں کہتی کہ آپ ڈیم کے اوپر اٹیک کریں، اور اس کی تمام تر رسپانسبلٹی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہوئی ہے، تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہے۔ انڈیا بھی جو ریپبلک ٹی وی دیکھیں، پاکستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی فتح ہو، جیسے وہ خود ہی کر رہے ہو۔ انفارچونیٹلی کوئی آسان چیز نہیں ہے، آپ کو سب سے پہلے تو بلوچستان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا TTP سے۔ TTP ایک اینٹی پاکستان ایریا پاکستان کا کیپچر کرنے کی اور بارڈرز چینج کرنے والی آئیڈیولوجیکلی ایک ایسی لانگ پرانی ایک تنظیم ہے جس کے ساتھ واقعی افغانستان کی حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے شاید بہت زیادہ بات چیت نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم نے ماضی میں اس کو ضرورت سے زیادہ اس کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ بھئی یہ ایونچولی طالبان ہمارے ساتھ مل جائیں گے، پشتون ہے، کچھ مفروضوں پہ ہماری پالیسی بنتی تھی۔ لیکن بلوچستان فرق ہے، بلوچستان میں آپ کو جتنے ینگسٹرز ہیں، جتنے بلوچ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، اور وہاں یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ کہنا پڑے گا ان کو کہ ایسے ضرور تاریخ میں فیزز آئے جب ہم نے بلوچستان کے ساتھ ایکویٹیبلی جتنا اچھا ہمیں سلوک کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کو ان کی چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور خود نہیں، ان کو بٹھائیں، ان کی جوان اور پرانی لیڈرشپ کو ساتھ لائیں، بیٹھیں، وہاں بیٹھیں، جا کے 2 3 4 5 دن لگائیں۔ جو لسننگ ہوتی ہے نا، جو سننا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ایبلٹی ہوتی ہے۔ ہم نے سننے کی عادت نہیں ڈالی، ہم اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے ہیں۔ میں بھی اس وقت سمجھ لیں پنجاب میں بیٹھا ہوں، اگر مجھے بھی سمجھنا ہے، اگر میں پالیسی میکر ہوں، سب سے پہلے میں وہاں جاؤں گا، اور صرف کوئٹہ میں نہیں بیٹھوں گا، وہاں کی لیڈرشپ کو بلاؤں گا، ڈاکٹر مالک ہیں، بہت لوگ ہیں، مینگلز تمام، ان کو ساتھ بیٹھ کے کہوں گا آپ بتائیں آج سے شروع کرتے ہیں، ہم بلوچستان کا کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں، کیا بھلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 18ویں ترمیم ایک بہت پازیٹیو سٹیپ تھا بلوچستان کے لیے، لیکن اب پھر وہ یہ ہو گیا کہ پروونشل جو سول سروس ہے اس میں ابزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ نہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ نے نہیں کیا، آئی تھنک 18ویں ترمیم میں ایک بہت کامیاب پالیسی آپشن تھی، اور اس سے 10 سال کے لیے یہ جو صوبوں میں محرومی کا احساس تھا یہ رک گیا۔ اب آپ کی بات صحیح ہے، اگر اب آپ پالیسی میکر سے آپ بیٹے بات کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ اب سینٹر کے پاس فنڈز نہیں ہیں، بہت زیادہ، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جب 18ویں ترمیم کی گئی تھی وہ تمام صوبوں کے لیے بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، اور اس کا ایک کانٹیکسٹ تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس کو ہم برا بھی کہتے ہیں، جو ہمیں پسند بھی نہیں ہوتی، وہ بڑا کچھ کر سکتی ہے جو ایک بیوروکریٹک لیڈرشپ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو حالیہ سر جو کرائسس ہے اس میں کہاں ہے پولیٹیکل قیادت اور کہاں ہے ان کا رول؟ ہم نے اختر مینگل صاحب کی اور اچکزئی صاحب دونوں کی پریس کانفرنس دیکھی ہیں، کیا وہ ریلیونٹ ہیں وہاں پر؟ کیا وہ پالیسی میں ان کا کردار ہے اور ان کو سنا جاتا ہے؟ دیکھیے اس وقت بلوچستان میں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ سب کے ساتھ بات کریں، اور دوسرے عمران اس وقت قید میں ہے،
میرا خیال ہے ایک عمران خان اور ایک میاں نواز شریف، یہ دو ایسے لیڈرز ہیں جن کی وہاں کریڈیبلٹی ہے بلوچستان میں۔ میاں نواز شریف صاحب، میں کل رضا کے ساتھ پروگرام میں تھا، انہوں نے ایکٹیو پالیٹکس سے ایک قسم کی چھٹی لے لی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ ایک اسٹیٹسمین ہے۔ میں جب ابھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کا یہ نہ پی ٹی آئی ابھی ڈیولپ ہوئی تھی، میں 2-3 دفعہ جب میں پوسٹڈ تھا کینیڈا میں اور امریکہ میں عمران صاحب سے بھی ملا تھا، اور اس وقت میں علی زیدی کو بھی سمجھایا کرتا تھا کہ آپ اور نواز شریف وہ دو لیڈرز ہیں جو رائٹ آف سینٹر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس بیانیے میں عمران کو جکڑا گیا اس میں نواز شریف ولن ہے، اور جس بیانیے میں نواز شریف اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی جو ایک اریٹینٹ ہے اس میں عمران نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے سنا ہے کہ میاں صاحب نے ریسنٹلی پرائیویٹلی بہت دفعہ کہا ہے کہ عمران کو باہر ہونا چاہیے، پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو آپ نے مجھ سے پولیٹیکل لیڈرشپ کا پوچھا، ڈاکٹر مالک اور ادھر کے باقی لوگوں کے علاوہ اس وقت یہ دو لیڈرز ہیں پاکستان کے جن میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ آرمی بھی بڑے فیصلے کر سکتی ہے، لیکن بائی اٹس نیچر آرمی کنسلٹیٹو پروسیس کا حصہ نہیں ہوتی۔ آرمی ایک امپلیمنٹیشن فورس ہوتی ہے، تو وہ بھی فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ پہلے سننے کے لیے تیار ہے سب کو؟ تو اس لیے دوسرا ایک میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں کہ جب ایسٹ پاکستان ہوا تو مجیب الرحمان پہ وہ کیس تھا جو اگرتلا کیس تھا، اور ہم نے پورے پاکستان نے ان کو ایک ویلن آف دا پیس اور باقی مشہور کر دیا۔ ایون مارچ 1971 تک بھی وہ علیحدگی نہیں چاہتے تھے، وہ آٹونومی کے بیسس پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، لیکن باتیں وہ بھی ایسی کر دیتے تھے جو پاکستان کے آئیڈیا کے خلاف ہوتی تھی، ہمیں بری لگتی تھی۔ سیاستدان اور لیڈرز ینگ اور اولڈ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو سوٹ نہیں کرتی سینٹر کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بڑی بڑی سزائیں دیں، آپ ان کو جیل میں بند کریں۔ شاید میری اس بات پہ بہت کرٹیسزم ہو، پسند بھی نہ کی جائے، ایون اگر آپ بات کر سکتے ہیں پولیٹیکل لیول پہ، بچی ہے چھوٹی جو ڈاکٹر ہماری قید ہے، بلوچستان کی لیڈرشپ ہاں بات کر سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ کسی آئی جی نے بات کرنی ہو یا کسی کور کمانڈر نے بات کرنی ہو یا کسی چیف سیکرٹری نے بات کرنی ہو۔ بھئی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ لائے بیٹی ہے، انویسٹیگیٹ کریں مسنگ پرسنز کے کیسز کو، جو کیسز جیٹ بلیک ہیں، ایسے کیسز ہیں، میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں ایسے کیسز ہیں جنہوں نے کئی قتل کیے ہوئے، جو کورٹ آف لا سے نکل جائیں گے۔ یہ اصلی بات ہے جس کی وجہ سے کئی مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں۔ ہر کیس کورٹ آف لا میں نہیں جا سکتا، لیکن ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح ہوا ہے۔ اس بچی کو اگر غلط فہمی ہے کہ اس کے خاندان میں لوگ، میں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے جان دی ہے، تو اس کیس کی حقیقت بتائیں۔ جو ریاست ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ دنیا کی طاقتور ترین چیز ہوتی ہے۔ یہ ماں بھی ہوتی ہے، یہ باپ بھی ہوتی ہے، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، یہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ جو اپروچ ہے نا بلوچستان میں، ہارڈ اسٹیٹ، فورس ایٹ آل کاسٹ، اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا، اس کو ری تھنک کریں۔ انڈیا اپنا کام کرتا رہے گا، اس کے ساتھ آپ کی لانگ ہارڈ فائٹ ہے، لیکن اپنے لوگوں کو اپنی آغوش میں لے کے جنگ لڑے۔ اسی لیے ریاستوں کو لیڈ کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا۔ عمران صاحب مجھے دو چیزوں میں بتا دیں کہ زیادہ بری کون سی ہے یا بہتر کون سی ہے، جس کے پاس اسلحہ ہو اور وہ ریاستی اداروں کے اوپر، سیولینز کے اوپر، مزدوروں کے اوپر، عام شہریوں کے اوپر فائرنگ کر رہا ہو، مار رہا ہو، یا پھر جو ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف یا کچھ شخصیات کے خلاف نعرے لگا رہا ہو، بے شک وہ تلخ نعرے ہوں، ان میں سے زیادہ بری چیز کون سی ہے سر؟ obvious بات ہے بیٹے، جو گولی چلا رہا ہو۔ ہاں، تو پھر جو سر نعرے لگا رہے ہیں، انہیں سپیس دینی چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بجائے اس کے کہ انہیں پرووک کیا جائے کہ تم بھی جو تم نعرے لگا رہے ہو تو اب تم بندوق بھی اٹھا لو۔ بالکل صحیح کہا،
100% बात ठीक की भाई। जो पॉलिटिकल अपने आइडियाज बयान कर रहा है, बेशक वो रियासत के खिलाफ जाते हैं, उससे बात करो। एग्जैक्टली। वो रियासत नहीं है, उसके दिल में गम है, उससे उससे बात करो। ये जो कश्मीरी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे प्रो पाकिस्तान है। सेट ऑफ इवेंट्स, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के ओ उसने ये कह दिया, पकड़ के बंद कर दो। और सबसे बुरी बात कि ये फैज हमीद के वक्त में पूरी असेंबली को ऑर्डर होता था, आज ऑपोजिशन में चले जाओ। वो जो एक गलत पॉलिसी थी ना, वो उनके दौर में, वो एक ये जो है ना एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग DGISI का कॉन्सेप्ट, असल में बात ये है, क्या उनके सामने जाके कोई ये कह सकता था कि आप गलत कह रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई बंदा कहे आके नीचे से, जूनियर, कि आप गलत कह रहे हैं, आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये बर्दाश्त कर सकें। और जूनियर्स में ये हिम्मत होनी चाहिए कि अगर वो देखें कोई चीज ठीक नहीं हो रही तो वो कहें जाके कि ये गलत हो रही है। हो ये गया पाकिस्तान की सिविल सर्विस में भी और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इदारों में भी कि हम वो रिपोर्ट्स बनाते हैं जो ऊपर वाले देखना चाहते हैं। मैं तो पर्सनली देखा है सिविल सर्विस का, तो मैं सारी जिंदगी रहा हूं। गुलामाना, मतलब गुलाम अस्त गुलाम। भाई कोई तो बंदा हो जो, मैं आपको पीछे के एग्जांपल देता हूं ताकि कंट्रोवर्शियल ना हो। जब आपके 8 जनरल्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे 1971 में, 8-9 थे, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं थी। यहिया खान, असद के अब्बू, असद उमर के अब्बू, जनरल उधर न्याजी थे, न्याजी के साथ जनरल थे। देयर 7 और 8 पीपल पढ़े हुए, बाहर के स्टाफ कॉलेजेस के पढ़े हुए। आप अपने छोटे भाई को भी बिठा दें मसनद के ऊपर और उसको कहें कि 3 तरफ इंडिया है, 1 तरफ पानी है, क्या तुम पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस को ईस्ट पाकिस्तान में, तुम उनके ऊपर ये ऑपरेशन सर्च लाइट और इंस्टेबिलिटी कर सकते हो? आपको अगर यही नजर नहीं आ रहा कि इंडिया अटैक करने के लिए तैयार है, अभी भी परवीन सोनी कहते हैं इंडियन डिफेंस वालों को कि 1971 को काउंट ना किया करो, उसमें पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था। तो पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि उनका कोई चांस नहीं है। भाई आपका काम यह था, आपने ढाका में असेंबली का इजलास बुलाया था उस आइन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत। आप में जो उस वक्त के अरबाब इख्तियार थे, जो जिनके पास आर्म्स थी, जो पाकिस्तान आर्मी के थे, उनको चाहिए था सिर्फ कि ऑल पॉलिटिशियंस ईस्ट और वेस्ट C-130 पे या वैसे ढाका की असेंबली में जाते एज पर आइन, और आप उनको ये इंस्ट्रक्शंस देते कि 60 दिन में फैसला कर लो। अगर तो फैसला होता है किसी आइन का तो ठीक है, किसी कन्फेडरेशन का होता है तो वो ठीक है। बजाय उसके आपने भुट्टो साहब के कहने पे, मतलब कौन सी भुट्टो साहब के अंदर ये पावर थी कि वो मशहूर कर देते थे? उन्होंने 2 दफा गलत मौके पे मशहूर किया है। मशहूर ही होता है ना शहर से। हाँ, एक दफा 1965 में वो और अजीज अहमद थे, उन्होंने अयूब को कन्विंस कर लिया कि इंडिया आपकी नेशनल बाउंड्री से अटैक नहीं करेगा, आप इंडिया पर अटैक कर दें, ठीक है। और दूसरी दफा 1971 में कहा कि पावर जो है उसकी ट्रांसफर और आइन के ऊपर बात ही ना करो। ये बड़े लोग उनके डिफेंस में कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो उधर जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, और ये इधर तो उधर हम भी एक अखबार की सुर्खी थी। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को असेंबली के इजलास में जाने से रोका था। यूनाइटेड पाकिस्तान जो था ना, वो ढाका की असेंबली में था। आपकी आर्म फोर्सेस ने ये डिसीजन किया कि हम बंगालियों को सबक सिखाएंगे।
اور انہوں نے آپریشن سرچ لائٹ کیا جو ڈھاکہ یونیورسٹی سے شروع ہوا. آپ کو میں دکھ کے ساتھ بتاؤں کہ ہمارے ہائر ڈیفنس ایشلونز میں جہاں سٹڈیز ہوتی ہیں وہاں بھی 1965 اور ایسٹ پاکستان پوری طرح ڈسکس نہیں ہوتا. بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم سبق سکھائیں گے. فائن, میں کہتا ہوں دیر آر پالیسیز. آپ یہ بھول گئے یار کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا آپ کی انٹیلیجنس نے آپ کو نہیں بتایا کہ مفتی بانی کی کب سے ٹریننگ ہو رہی ہے. سب سے بڑا نان اسٹیٹ ایکٹر کا ایکسپیریمنٹ انڈیا کر رہا تھا آپ کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں, گھاٹیوں میں, ویٹ جنگلوں میں جہاں ویسٹ پاکستان کی فورسز ٹرینڈ نہیں تھیں, آپ نے سارا کچھ سوچنا تھا. اور آپ نے سوچنا تھا کہ بجائے کہ ہم اٹیک کریں, ہم اندرا گاندھی کی لنگز میں سے ایئر اس طرح نکالیں گے کہ ہم آئین کے تحت ڈھاکہ میں اجلاس کروائیں گے. کیا مشکل ہے آرمی کے لیے؟ اٹھائے سب کو کہے یو ول ڈو اٹ. کوئی انسان, ایون بھٹو صاحب بھی نہ کر سکتے, نہ چاہتے somebody else would have gone. آپ جائیں, آپ وہاں کراتے, وہ لڑتے, اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کسی نتیجے پہ پہنچ جانا تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایلیٹ کی پالیسی کا فقدان بتاتا ہوں. جب پاکستان بن گیا اور 3-4 سال ہو گئے, لینگویج کا ایشو بڑا شور میں چایا جاتا ہے, لیکن یاد رکھو لینگویج کا ایشو 1954 میں حل ہو گیا تھا. ہم نے دونوں لینگویجز کو آفیشیل مان لیا تھا. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے پالیسی میکر ہیں. آپ کا ایک طرف ایسٹ پاکستان ہے جس کی آبادی زیادہ ہے, ایک طرف ویسٹ پاکستان ہے جس کا ایریا زیادہ ہے اور جس کی آبادی کم ہے. دونوں میں 1000 میل کا ڈفرنس ہے. یار آپ اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ کیسے بنا سکتے ہیں ادھر؟ آپ کو تو شروع میں ہی ایسٹ پاکستان کو میکسیمم آٹونومی دینی چاہیے تھی, اکنامک اٹانومی, ادر اٹانومی. ویسٹ پاکستان بھی ٹھیک رہتا, وہ بھی. آپ کو عجیب مجھے لگتا ہے نہ کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی, سب لوگ اپنی اس میں گم تھے. سینٹرل گورنمنٹ تو اسٹرانگ بن ہی نہیں سکتی تھی اس ملک کی. وہ غلطی کی, پھر ڈھاکہ کی غلطی کی. آپ نے تو ایک جنگ لڑے بغیر مفت میں آپ نے اپنی ایک ملٹری ڈیفیٹ, تو بتانے کا یہ مقصد تھا. کئی دفعہ آپ قابل ترین انسان ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ غرور ہوتا ہے کہ میری جو پالیسی ہے مجھے ہی پتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کے میرے پاس 8 انسٹنسز ہیں, ٹائم ابھی نہیں ہے, جب ہم نے شدید پالیسی میکنگ میں غلطیاں کی. تو ہمیں پھر ابھی بھی انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے, ریوائز کرنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے جا کے کوئٹہ میں. انٹیریئر منسٹر صاحب کو امریکہ سے تشریف لے آنی چاہیے, ان کو جا کے کوئٹہ میں بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ بلوچستان. کیا کام امریکہ جانے کا؟ وہ تو سر داخلہ کے امور دیکھتے ہیں, وہ امریکہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ نہیں, وہ داخلہ کے امور نہیں دیکھ رہے نا بیٹے, وہ پچھلے 2 مہینے سے آپ کے ایمسری ان چیف ہے فورن پالیسی کے بھی نا, ایران وہ گئے ہیں. ان کا ایران میں بڑا شاندار کردار رہا ہے. وہ بولتے بہت اچھا ہیں, ان کی طبیعت میں ایک ان کی ایک ہوتی ہے نا, کچھ طبیعتوں میں اسٹرکٹنس نہیں ہوتی, لیکن اب ان کا رول ایز سپیریئر ڈپلومیٹ امپورٹنٹ نہیں رہا نا. اب ان کا رول ایز چیف کوآرڈینیٹر آف انٹیریئر پالیسی وہ ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھائی انہوں نے کیا کرنا ہے. بھائی نہیں, ایک گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, آرم فورسز کو, ایف سی کو, باقیوں کو, ہی از اے کیپیبل مین بٹ ہی از ڈوئنگ دا رانگ جاب. ہی شوڈ بی سینٹ ٹو کوئٹہ. دا پرائم منسٹر شوڈ اسٹے ان کوئٹہ فار 3 days. The army chief should stay there because he is the policy maker in chief. اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ We have to save بلوچستان. اور بلوچستان کی جا بھی نہیں رہا. بلوچستان کی آبادی ہے 1,40,00,000. بلوچستان میں BLA ہے 2,000 سے 5,000 تک, TTP 2,000. دور دور بہت ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ماؤنٹنز ہیں. ماؤنٹنز میں ڈپلائمنٹ بڑی مشکل ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن اتنے ہی ہیں. ایک دفعہ جب یہ اوورسیز پاکستانی سے آرمی چیف بول رہے تھے تو انہوں نے وہ سپیچ
میں انڈینز بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ اسپیچ لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ ان کے جذبات تھے. انہوں نے کہا تھا ڈو یو تھنک a few thousand people can take away بلوچستان from us? No they can't. لیکن وہ وہاں ڈسرپشن کریٹ کریں گے انڈیا کے پیسے سے، جس طرح کلبھوشن یادو ہے اس سے. وہاں تو پر پاکستان پیسہ کون کون لگا رہا ہے؟ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ چائنا کی بھی انوالومنٹ ہے، ہم نے یہ بھی سنا وہ پسنی جو ٹرمینل ہے اس میں امریکہ کی بھی ادھر پھر انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے. ہم نے تو یہ بھی سنا ریکوڈک ہے، وہاں پر معدنیات ہیں، وہاں پر گیس ہے، وہاں پر باقی چیزیں ہیں. تو بہت سے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایکٹرز وہاں پر انوالو ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ایکٹرز بہت ہیں وہاں، جو منرلز ہیں اور جو آپ کے اس کے ذخائر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو گریجولی پاکستان نکالے اسٹرانگ ایگزیکٹو ایکشن اور لوگوں کی بہبود کی خاطر، لوگوں کی بہبود کو کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، جوانوں کو امپلائمنٹ دیتے ہوئے، ان کو ٹرین کرتے ہوئے، تو وہ پورے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. لیکن مہنگا بہت ہے، انیشیل انپٹ بہت مشکل ہے، اس لیے ہمیں بڑی حب الوطنی کے ساتھ وہ اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو کہانیاں نا، کل مجھ سے کو پوچھ رہے تھے، میں بہت ایز این انٹلیکچوئل بہت عزت کرتا ہوں رضا کی، ان کو بھی انفارمیشن تھی ادھر ادھر سے بھی فیڈ کی جا رہی تھی کہ شاید عمان، شاید یو اے ای. عمان کا تو کوئی تعلق نہیں، عمان پاکستان کا بیسٹ چاہتا ہے. یو اے کے ساتھ آج کل تعلقات ٹھیک نہیں ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک یو اے ہیز گاٹ دا کیپیسٹی اور دا ول ٹو ڈو سم تھنگ دیئر. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے گوادر کو زیرو کرے، وہ آلریڈی گلف کی ریاستیں بہت آگے ہیں، تھیوریز ہیں ساری. چین کا ہے کہ گوادر میں چین کے گوادر ایئرپورٹ اور باقی جگہ چین کے انٹرسٹ ہیں، اور چین کو ہم نے جان کے گوادر کا ایک سٹیک ہولڈر بنایا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے چین کا رول کم کرنے کے لیے، لیکن اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ کہ امریکہ وہاں ڈپلوائے کرے. ایک طرف امریکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت آئیڈیل سچویشن والے تقریباً تعلقات ہیں، اس وقت تبدیل ہو جائیں، کل مجھے نہیں پتا، کل ہم پھر لڑنا شروع ہو جائیں. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کرے؟ اٹ از بیسیکلی انڈیا بھی اتنا ہیویلی انوالو نہیں تھا پہلے، کلبھوشن اور باقی لوگ تھے، لیکن جو انڈیا نے جو یہ ان کی سندور اور ہمارے مارکہ حق کے بعد نا، اب غصہ بہت ہے. پاکستان کو وہ کنونشنل وار میں سبق نہیں سکھا سکتے جب تک کہ چار طرف سے 4 آرمز کے ساتھ وہ اٹیک نہ کریں. اس میں بھی موسٹ پروبلی پاکستان ان کا دماغ درست کر دے گا، تو وہ پاکستان کے اوپر ٹیرر کا پرنسپل اپلائی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں بتا دیں، جب کوئی ملک آپ کے ساتھ ٹیررزم کرے تو آپ کے پاس جواب ہوتا ہے ریسیپروسٹی ان ٹیرر. لیکن پاکستان نے ان آل اٹس گڈ ول 2010 کے بعد پاکستان نے ایسی تمام چیزیں سیز کر دیں جو کہ انڈیا میں کوئی انسٹیبلٹی، بجائے کہ انڈیا ان چیزوں پہ خوش ہوتا، پاکستان کے ساتھ دیر پا تعلقات استوار کرتا، اس نے یہ جو سندور کا غم ہے وہ اس کو کھایا جا رہا ہے. اور پاکستان نے اب وہاں کوئی ایسی چیزیں ڈپلوائے نہیں کی ہوئی انڈیا میں کہ اگر وہ ہمارے 20 لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہم وہاں یہ کرتے ہیں. پاکستان نے ایز اے پالیسی بھی اس کو ریناؤنس کیا ہوا ہے. پتہ نہیں آپ کا انڈین آڈینس ہے کہ نہیں، میں کسی بھی انڈین کو چیلنج کر سکتا ہوں، بتائیں خبروں میں کب آیا ہے سوائے جو آپ نے یہ پہلگام میں جھوٹ بولا، اور پلوامہ میں کشمیری بچہ تھا، پہلگام آپ کے باپ کو بھی نہیں پتا کس نے کیا. کون سی پاکستان کی ٹیررزم کو سپورٹ ہے انڈیا میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہم کشمیر کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہونے کے باوجود ہم وہاں انٹروژنز نہیں کرتے. اب جب پہلے وہاں قتل عام ہو رہا تھا، پاکستان علیحدہ نہیں رہ سکتا تھا 1980s کے بعد. جب وہاں قتل عام ہوا تھا پاکستان نے اس وقت سپورٹ کیا، اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارے پاس طرف بھی بہت کشمیری ہیں. اور انٹرنیشنلی افغانستان کی لبریشن کے بعد ایک ایسا ماحول تھا، بار بار وہ پرانی باتیں کر کے ہم نے پچھلے تقریباً 2 ڈیکیڈ سے 16 سال سے ہم نے ریسیپروسٹی آف ٹیرر نہیں کی انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو.
ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور وہ اس میں نا وہ بھی جھوٹ پہ معاشرہ قائم ہے، جس طرح اسرائیل کا معاشرہ جھوٹ پہ قائم ہے نا. بہت دکھ کی بات ہے کہ انڈیا جیسی وائبرنٹ خوبصورت اسٹیٹ، ڈفرینس آف اوپینین، انہوں نے یہ جھوٹ بول لیا ہے کہ یہ جو ہم نے پاکستان نے کوئی اچھائی نہیں کی، یہ تو ہم نے پتہ نہیں بارڈر پہ کیا کمال کیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اس طرح کی بات چاہیے یہ تھا واجپئی صاحب کی طرح پاکستان کا ہاتھ تھامتے. بہرحال وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ پاکستان انڈیا کو کیسے آگے جانا چاہیے.